جی ناظرین السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں traders.com کے پلیٹ فارم پر اور ہم نے آج ایک موضوع چنا ہے معاشرے میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان. ہمارے آج کے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہم نے جناب ملک سجاد صاحب کو دعوت دی ہے. آپ چیئرمین ہیں اور اوور ہوم ریہب سینٹر کے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں اور آپ ایک وسیع تجربہ رکھتی ہیں ایڈکشن کے حوالے سے، ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ اور ایڈکشن کے اویئرنیس کے حوالے سے ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ اس مسئلے پہ جو منشیات کا مسئلہ ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور آپ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی حیثیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا علاج سب سے پہلے ہے یا اس کی اویئرنیس جو ہے معاشرے کے اندر سب سے پہلے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے مجھے یہ موقع دیا. سر میں نے جتنے بھی جگہوں پہ بات کی ہے یا جہاں بھی میری بات ہوئی ہے، میرا زور ہمیشہ سے اور جب سے بھی میں سوشل ورک کر رہا ہوں اتنے عرصے سے، اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. اویئرنیس جو ہے اس سے بچنا آسان ہے، لیکن اگر پیشنٹ ڈرگس میں پڑ گیا بچہ یا بچی یا جو بھی، تو اس کو وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیوں کہ ہم ٹریٹمنٹ تو کرتے ہیں لیکن جو اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ کم از کم 2 سال آپ مسلسل اس سے دور رہیں تو آپ ریلیپس سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ریلیپس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو میرا ہمیشہ فوکس اویئرنیس رہا ہے اور اس کے لیے ہم بہت سارے پینل پہ کام بھی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے بھی کام کیا ہے، کئی سیشنز بھی کیے ہیں. اور سب سے پہلی جو آخری بات میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. اپنی ٹیم بھی دیتے ہیں، لیکچر بھی بناتے ہیں، خود بھی جاتا ہوں، اپنے سائیکالوجسٹ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو کوئی بھی شخص کہیں بھی 10 بندے اکٹھے کر لے، ہم انشاءاللہ اس کے پاس جائیں گے اور ان کو اویئرنیس دیں گے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں اس ناسور سے. اور اس میں اویئرنیس کی جو بات ہوئی ہے تو اس میں آپ اویئرنیس جو ہے وہ کس طرح کرتے ہیں؟ کس میڈیم پر آپ اویئرنیس کرتے ہیں؟ لوگوں کو کہاں تک جاتے ہیں آپ اس معاشرے کے اندر مختلف جگہوں پہ جیسے اسکول کالجز میں، تو اویئرنیس کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک لیکچر ہے اردو میں، اس کو ہم نے ایک پلان کیا ہوا ہے. وہ اسکول والے بلاتے ہیں تو ہم پیرنٹس کو دیتے ہیں. مارکیٹ میں جائیں تو مارکیٹ کے جو پریزیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ٹریڈرز یونین کے، وہ ہمیں بلاتے ہیں، ان کے اپنے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں ہم اویئرنیس دیتے ہیں. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی 3 سے 4 اسٹیپس ہیں جو پیرنٹس یا مارکیٹ والے اگر اپنی نظر میں رکھیں تو آرام سے ہم اپنے معاشرے کو اس گن سے بچا سکتے ہیں. کیوں کہ اس وقت یہ تیزی سے پھیلتا ہوا مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے، اور اب ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز آفیسز گورنمنٹ آفیسز پرائیویٹ آفس ہر جگہ یہ موجود ہے. نہیں، یہ ایک تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو آپ خاص طور پہ والدین کو اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ان کے جو اساتذہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کو اور معاشرے میں جو دیگر افراد کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے جو ہے اس ناسور سے ہمیں خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے ارد گرد کے جو معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی؟ سر اس کا جو سب سے آسان حل ہے نا، کیونکہ اسکول یونیورسٹیز وغیرہ تو آج کل بند ہیں، تو میں کیونکہ آپ آلریڈی ٹریڈرز سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹریڈرز یونین ہے ہر مارکیٹ کے اندر، پھر ہمارے چیئرمینس ہیں یو سی کے، کونسلرس ہیں یو سیز کے، سیٹ اپس ہیں، ان کے ساتھ لوگ بھی موجود ہیں. تو آپ کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے کہ آپ ٹریڈرز کے لوگوں کو بات کریں کہ وہ اپنی مارکیٹس میں اویئرنیس رکھیں، کونسلر سے کہیں وہ اپنے علاقے میں رکھیں، چیئرمین سے کہیں وہ اپنے علاقے میں رکھیں. میں نے جیسے بتایا کہ ہر چیز ہم ارینج کریں گے اور اس کے بہت سمپل اسٹیپس ہیں. میں آپ کو ابھی بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بچے کو آپ نوٹ نہ کر سکیں، بچی کو نوٹ نہ کر سکیں کہ وہ ڈرگس لے رہا ہے یا نہیں، کیونکہ ڈرگس ایسی آ گئی ہیں کہ بچہ آپ کے سامنے بھی کر رہا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ ڈرگس لے رہا ہے یا نہیں. جیسے آج کل جو بہت زیادہ سلسلہ چل رہا ہے وہ آئس کا چل رہا ہے. اس کا ایک کیمیکل نیم کچھ اور ہے، اس کو ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن نارمل میں اس کو آئس کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسی ڈرگ ہے کہ بچہ 30 سے 35 سیکنڈ کے اندر باتھ روم میں کر کے آ جاتا ہے اور آپ کو نہیں پتہ چلتا، نہ اس کی اسمیل ہے، اور اس کی جو لک ہے وہ ایسے ہے جیسے آپ کا دانے دار نمک
یا دانے دار چینی ہے. یہ پیرنٹس کے لیے ہے. اگر یہ اس کو سنیں گے تو اس کو اپنے سامنے رکھ لیں گے. اگر بچے کی جیب سے آپ کو, کیونکہ بچہ اکثر آپ کو یہ گیم کر جاتا ہے کہ یہ میں نے فلانی جگہ مالٹا کھایا تھا, اس کے لیے میں نے نمک رکھ لیا تھا, یا چینی رکھ لی تھی, میرا وہ تھوڑی سے کھانے کو موڑ تھا دوست کے گھر, تو آپ کہتے ہیں ہاں ہاں یار یہ تو نظر آ رہی ہے. جو سیکنڈ اسٹیپ ہے, جو آپ نے بچے کے اوپر, جو سب سے پہلی چینج آپ کے بچے میں آئے گی وہ اگریشن آئے گا, کہ بچہ آپ کا بہت زیادہ اگریسو ہو جائے گا, ہر بات کے اوپر لڑنا جھگڑنا شروع کر دے گا, موڈ چینج ہو جائے گا. پھر دوسری چیز, اس کا سلیپنگ پیٹرن ڈسٹرب ہو جائے گا. اگر وہ آئس لے رہا ہے تو اس میں اس کو نیند نہیں آئے گی, کبھی وہ 2 گھنٹے سوئے گا, 3 گھنٹے. جو سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کو مجبور کرے گا کہ میں نے جانا ہی جانا ہے گھر سے باہر. تو آپ یہ 2 دفعہ 3 دفعہ اپنے بچے کے ساتھ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جانا ہے, تو آپ اس سے کہیں کہ نہیں ابھی نہیں جانا, 2 گھنٹے بعد چلے جانا. یہ نہ کہیں کہ نہ جائیں, بچے کا اور بھی کام ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت اگر آپ کا بچہ 2 گھنٹے رک جاتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا بچہ آپ سے لڑتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ نہیں میں نے ابھی جانا ہے, میرا فلانا دوست میرا انتظار کر رہا ہے, میں نے وہ کتاب لینی ہے, میں نے وہ نوٹس لینے ہیں, وہ نکل جائے گا, تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ لائٹ آپ کے دماغ میں آن ہو جانی چاہیے کہ آپ کا بچہ کسی ایکٹیویٹی میں پڑ گئے. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی کا بچہ اس میں جائے. اگر ہے تو اس کا بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے, یورین کے ساتھ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ودن 5 منٹ رزلٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہو جی. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے صحت.com کے پلیٹ فارم سے اور اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے پلیٹ فارم سے یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی ہماری, مختصر لیکن جامع, ہم نے بتایا کہ منشیات کتنا بڑا مسئلہ ہے اس معاشرے کا اور آنے والی نسل کو ہم اس سے کس طرح بچا سکتے ہیں. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, آئندہ بھی ہم آپ کو اس طرح کی جو ہے کاوشیں اور اس طرح کی جو ہے مسائل پر ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.